السلام علیکم۔ یہ ایک اور گیلری ہے جی، یہ گیلری ہے جو پارٹیشن سے لے کے آن ورڈ پاکستان کی سچویشن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ لکھا بھی ہوتا ہے، تحریر لکھی ہوتی ہے کہ تصویر کس دور کی تھی، جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لیاقت علی خان اور دوسرے بہت سے لوگ قائد اعظم کی قبر پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس دور کی تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مزار قائد کی تصویر ہے، اس وقت کس طرح کا تھا۔ یہ جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو یہ مزار قائد کی تصویر ہے۔ میں نے تو تقریباً اسے دو سے تین بار اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، تو یہ آئی تھنک اس وقت جو ہے نا یہ پیارا لگ رہا ہے جو اس وقت موجودہ صورت حال ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ فاطمہ جو ہے، محترمہ فاطمہ جو ہے مادر ملت، یہ اپنے بھائی کی قبر پہ فاتحہ خوانی کر رہی ہے۔ یہ اس دور کی جو ماڈرن ایلیٹ تھی، یہ ان میں تصور کرتے ہیں، لیکن دیکھیں پھر بھی انہوں نے کس طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ لباس یہ کہ زیادہ تر خواتین ساڑی میں ہے، کیونکہ ساڑی جو ہے یہ برصغیر کا لباس ہے عورتوں کے لیے۔ یہ مختلف تصویریں عکاسی کرتی ہیں اس دور کی۔ اچھا جی، اچکن کا نام آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ اچکن ہوتی تھی اس دور میں، جو شیروانی طرز کی ہوتی تھی، شیروانی سے تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی، تو اسے اچکن کہتے تھے۔ جو قائد اعظم نے پہنی ہوتی تھی وہ شیروانی نہیں، وہ اچکن ہوتی تھی۔ اب یہ جس میں یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کے چچا زاد بھائی اچکن پہنے ہوئے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ اچکن۔ یہ دیکھیں قائد اعظم کے آخری لمحات، جب قائد اعظم کی زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی تھیں تو آپ کے منہ سے نکلا واہ پاکستان۔ اس طرح کے الفاظ ہی نکلے تھے لیاقت علی خان کے منہ سے جب انہیں اسیسینیٹ کیا گیا تھا لیاقت پار پنڈی میں۔ تو جب انہیں گولی ماری گئی تھی تو اس کے بعد ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یہ دیکھیں آپ، مثلا ہر تصویر کے ساتھ اس کا پس منظر لکھا ہوا کہ یہ تصویر کب بنائی گئی تھی، کس وجہ سے بنائی گئی تھی، اور یہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جس نے دیکھنا ہو وہ تصویر کو یا ویڈیو کو زوم پاؤز کر کے یہ پڑھ سکتا ہے تصویریں۔ جو ان میں سے ضروری تصویریں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کی یہ تصویر ہے، مسلم پبلک ریپرزنٹیٹیوز ویٹنگ فار دی ارائیول آف قائد اعظم لیجسلیٹو اسمبلی، یعنی کہ ٹھیک ہے، پنجاب اسمبلی کے مسلمان ممبر قائد اعظم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیجسلیٹو کہتے ہیں کہ قانون ساز اسمبلی کو، لیجسلیشن کہتے ہیں قانون سازی کو۔ یہ دیکھیں قائد اعظم رضاکاروں سے خطاب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ جی اس تصویر میں آپ کو بہن بھائیوں کے پیار اور تقدس نظر آئے گا۔ قائد اعظم اور فاطمہ جی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ساتھ ہی ایک اور تصویر ہے جو ان کے پیار اور ہم آہنگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ جی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کا تحفہ ہمیں دیا، اور یہ ساتھ ساتھ ہی اب یہ صرف دیواروں پہ ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ تھے کون اور انہوں نے کیا 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 پاکستان کے لیے۔ آج ہم ایسے ہی نہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، چلو مسئلے مسائل تو زندگی کا حصہ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے، لیکن پھر بھی پاکستان ایک آزاد ملک ان کی وجہ سے ہی بنا۔ یہ گیلری آپ کو 1947 میں لے جائے گی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی مسز رتی جینا، پیاری تھی یار، یہ دوسری بیوی تھی سر۔ یہ دیکھیں جی شاہانہ زندگی انجوائے کرتے ہیں ہمارے قائد صاحب۔ قائد اعظم بھی لینڈ لارڈ تھے اس ملک کے، کوئی عام بندے نہیں تھے۔ انہوں نے زندگی میں جو ایک بار ٹائی پہنی وہ دوبارہ نہیں پہنی، اتنے امیر آدمی تھے۔ اور یہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے قبر سے تقریباً 200 سوٹ نکلے۔ سوٹ سے مراد جو پینٹ کوٹ یہ پہنتے تھے، 200، یعنی نصف سال آپ سوٹ نہ پہنے ایک تو آپ کا آدھا سال اس طرح ہی گزر جائے گا، ایک دوسرے سوٹ کی باری نہیں آئے گی، اتنے امیر آدمی تھے۔ اور یہ جب پاکستان کے گورنر جنرل بنے، یعنی گورنر جنرل اس وقت تھا کہ
پاکستان اسٹیٹ کا سب سے بڑا عہدہ تھا گورنر جنرل. پاکستان نے گورنر جنرل قائد اعظم کو بنایا تھا، لیکن انڈیا نے ایک انگریز کو گورنر جنرل اپنا بنایا تھا. اچھا جی یہ دیکھیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو سینٹر میں وائٹ، یہ ٹیپو سلطان ہے. یہ محسود کی اکثر آپ نے وزیر اعظم کے منہ سے سنا ہوگا، جو سابقہ وزیر اعظم تھے ہمارے عمران خان کے. ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف، تو یہ اسی جنگ کا پس منظر ہے جس میں نظر آ رہا ہے. اسی جنگ میں ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا اسی جنگ سے ایک دن مرنے سے، یعنی کچھ دیر پہلے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو یہ تصویر اسی پس منظر کی عکاسی کرتی ہے. اور ادھر آ جاتے ہیں ہمارے کچھ پرانے، یہ دیکھیں جی، یہ جی ٹیپو سلطان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، تو یہ اس سے چھوٹے ہیں اور یہ پھر اس سے چھوٹے ہیں. ان کے ساتھ بڑا برا ہوا تھا جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا. دی باڈی آف ٹیپو سلطان واز فاؤنڈ ہیئر، یعنی اس جگہ ان کی جو میت ہے، باڈی ہے، یہ تھی. کیونکہ وہ جنگ کے دوران جب جنگ ہو رہی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا یہ ٹیپو سلطان ہے، کیونکہ یہ دھوکے سے اندر سے دھوکے کی وجہ سے یہ اپنے قلعے سے باہر آ کے لڑ رہے تھے، تو قلعے کے دروازے انہوں نے اندر سے بند کر دیے. تو یہ باہر ہی لڑتے لڑتے مار گئے. جنہوں نے انہیں شہید کیا انہیں بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹیپو سلطان ہے. بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ ٹیپو سلطان ہے. اس کے ساتھ یہ گیلری آ جاتی ہے، اس میں مختلف قراردادیں ہو رہی ہے. دیکھیں جی، قرارداد لاہور، اور اس کے پس منظر میں جو چیزیں ہیں، یہ اس دور کے انقلاب کے اخبارات ہیں. یہ زمیندار اخبار بڑا چرچا، آپ نے جس نے میٹر کیا ہوگا اس نے سنا ہوگا. انقلاب، زمیندار، یہ وہ اخبار تھے جنہوں نے اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں کو آگاہ کیا کہ جو چل رہا تھا. کیونکہ اس دور میں تو یہ سوشل میڈیا تھا نہیں، تو اخبار ہی تھا جو ہر چیز ظاہر کرتا تھا کہ آج ملک میں کیا ہوا. اور اس وقت بھی پریس پہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں. آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ سوشل میڈیا آزاد ہے، آپ جو بولنا چاہتے بول سکتے ہیں. لیکن اس وقت پریس میں رات کو خبر بنتی تھی، پھر پاس ہوتی تھی، تو پھر صبح چھپتی تھی. وہ پرنٹنگ سے پہلے خبر کی اسکریننگ ہوتی تھی، پھر پرنٹنگ خبر چھپتی تھی. یہ خطبہ الہ آباد ہے جی. یہ وہ خطبہ ہے جس خطبے میں علامہ اقبال نے اپنے خواب کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان الگ ہونا چاہیے. دو قومی نظریہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. لیکن پہلی بار دو قومی نظریہ سر سید احمد خان نے دیا تھا اردو ہندی تنازع کے بعد. ان کی میں تصویر ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے وہ مل نہیں رہی. یہ سارے جی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی دے کے پاکستان کو بنایا، لیکن اکثریت لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. یہ شملہ وفد مسلم لیگ کا، یہ جی شملہ معاہدہ ہوا تھا 1906 میں. اس کا پس منظر لکھا اور اس کی شرائط لکھی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں جی آگے جی سر سید احمد خان کا. یہ ایک مرد مجاہد تھے، یہ ایک ایسے مرد مجاہد تھے جنہوں نے مسلمانوں کی حقیقی مدد کی. جنگ آزادی کے بعد 1857 کے بعد جب یہ جنگ آزادی چل رہی تھی، تو ہندوؤں فیل ہونے کے بعد ہندوؤں نے جو ساری ذمہ داری ہے نا وہ مسلمانوں پہ ڈال دی کہ جی یہ مسلمان ہی ہیں جو جنہوں نے جنگ کی، تو ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں. تو انہوں نے انگریزوں نے مسلمانوں کی زندگی آزاد کر دی، جیرن کر دی. تو پھر یہ بندے تھے جنہوں نے کہا تھا آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے دور رہیں، آپ تعلیم حاصل کریں. کیونکہ اس وقت جو جتنے بھی سرکاری محکموں پر اعلیٰ عہدے کے آفیسر تھے، وہ سارے جو تھے نا وہ ہندو تھے، اور ہندوؤں کی اجارہ داری تھی. تو انگریز کا شروع سے ہی ایک دو اصول رہا کہ وہ میرٹ پہ بھرتی کرتے ہیں. مسلمان اتنے تعلیمی یافتہ تھے نہیں، تو سر سید احمد خان نے پھر تلقین کی اور مختلف قسم کے ادارے بنائے جنہوں نے معاشی اور تعلیمی لحاظ میں بہت مدد کی مسلمانوں کی، اور مسلمان بھی تعلیمی یافتہ ہوئے جی. اسی کے ساتھ یہ گیلری ختم ہو جاتی ہے. پھر ملتے ہیں کسی اور گیلری کے ساتھ. اللہ حافظ.